میرے دوستو عزیزو، زکوٰۃ مسلمان اگر ادا کرنے پر آ جائے صحیح طریقے سے اور مستحق کو تلاش کر کے خود زکوٰۃ اس تک پہنچا دے، میں سمجھتا ہوں کہ فقر ختم ہو جائے گا اور مالداروں کے لیے اللہ ایسے غنا کے دروازے کھولیں گے کہ ان برکتوں کا تصور نہیں کر سکتے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے تو یہ زکوٰۃ کی برکتوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کتنی زکوٰۃ کی برکتیں ہیں، زکوٰۃ کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا مسلمان اگر صحیح طریقے پر زکوٰۃ ادا کرے، مگر یہ زکوٰۃ کو دبائے اور فقراء سے چھپائے۔ ہاں تم زکوٰۃ چھپا لو گے فقراء سے، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ کے علم ہے تمہاری پائی بھائی جو تم نے کمائی ہے، فقراء سے زکوٰۃ کو چھپانا کوئی کمال نہیں ہے۔ تم اللہ سے اپنی آمدنی چھپا نہیں سکتے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جتنے قسم کے ٹیکس میں مسلمان گرفتار ہے خدا کی قسم صرف زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہے، ورنہ جب مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا غیروں سے ٹیکس لیا کرتا تھا۔ جب مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا غیروں سے ٹیکس لیا کرتا تھا، اور جب مسلمان زکوٰۃ بچانے لگا ہے تو غیروں کو ٹیکس دینے لگا ہے۔ وہ کھل کر ٹیکس لگائیں گے۔ آپ کہیں گے مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نہیں، مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہے، مسلمان نے یہ سارے ٹیکس اپنے اوپر خود مسلط کیے ہیں۔ تم زکوٰۃ ادا کرو، مستحق کو زکوٰۃ دینے کے لیے تلاش کرو، مستحق کو زکوٰۃ دینے کے لیے تلاش کرو، ایسے تلاش کرو مستحق کو زکوٰۃ دینے کے لیے جیسا نمازی آدمی وضو کرنے کے لیے پانی تلاش کرتا ہے کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے، مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس زمانے میں مالدار فقراء کو زکوٰۃ دینے میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان پر احسان ہے۔ کتنی غلط سوچ ہے، کتنی غلط سوچ ہے۔ نہیں، فقراء کا احسان ہے ان مالداروں پر کہ ان کی زکوٰۃ ان فقراء کو پہنچ جاتی ہے تو یہ ان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ جب اپنے مال کو پاک کرو زکوٰۃ ادا کر کے، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو فقراء کو تلاش کر کے۔ اور میں کہوں گا ایک بات ضروری کہ جو مال پاک کیا ہے اس پاکیزہ مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرو، اور زکوٰۃ کا مال مستحقین پر خرچ کرو۔ یہ زمانے میں ایک مزاج بن کر رہ گیا ہے کہ میرا زکوٰۃ کا مال کسی خیر کے کام میں خرچ ہو جائے۔ عجیب بات ہے، لوگ زکوٰۃ کا مال اٹھائے پھرتے ہیں خیر کا کام تلاش کرنے کے لیے۔ لوگ زکوٰۃ کا مال اٹھائے پھرتے ہیں کہ کوئی خیر کا کام مل جائے جس سے میری زکوٰۃ کا مال اس میں استعمال ہو جائے۔ میرے پاس بھی ایک صاحب آئے بڑی مالیت لے کر، بہت پیسہ لے کر کہ جی میں بڑا تاجر ہوں، اللہ نے بہت دیا ہے، یہ اتنا مال ہے زکوٰۃ کا، اور میں فلاں صوبے سے آ رہا ہوں یہ پیسہ لے کر، بہت دور سے، میں چاہتا ہوں یہ میرا زکوٰۃ کا مال ہے کسی اچھے خیر کے کام میں استعمال ہو جائے، تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کو دوں کہ آپ کوئی خیر کا کام تلاش کریں اس میں خرچ کر دیں۔ میں نے کہا اس سے، میں نے کہا تجھے اس بات سے شرم نہ آئی کہ یہ زکوٰۃ کا میل، یہ مال کا میل زکوٰۃ یہ تو اٹھائے پھر رہا ہے خیر کے کام کے لیے، اور وہ اربوں روپیہ جو تیرے پاس ہے وہ تیری خواہشات کے لیے، تیرے فرنیچروں کے لیے، تیری کاروں کے لیے، اور یہ تیری شادیوں کے لیے، اور یہ اسراف کپڑے میں، کھانے پینے میں اسراف کرنے کے لیے ہے۔ یہ مال جو تم نے پاک کیا ہے، اور یہ زکوٰۃ کا مال خیر کے کام کے لیے، مال کا میل خیر کے کام کے لیے، اور پاک کیا ہوا مال گناہ کے کاموں کے لیے۔ کیسی الٹی سوچ ہے۔ میں نے کہا اس سے کہ اس مال کو لے کر جہاں سے تو چلا ہے اپنے صوبے سے، تجھے اپنے صوبے سے، اپنے گھر سے لے کر یہاں تک راستے میں کوئی فقیر نہیں ملا ہمارے علاوہ؟ کہ جی میں تو چاہتا تھا کہ خیر کے کام، میں نے کہا زکوٰۃ کے مال کے
زکوٰۃ کے مال کے لیے اس سے زیادہ خیر کا راستہ اور زیادہ بہتر راستہ خدا کی قسم کوئی نہیں ہے کہ خود بیواؤں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا جا کر ایسے احوال ان کے تلاش کرو جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک کسی گھر سے کھانا منگوا لیا کرتے تھے اس گھر کا حال معلوم کرنے کے لیے. اچانک کسی گھر سے لاؤ کھانا، لاؤ فلاں کے گھر سے. پہلے سے نہیں کہلواتے تھے تمہارا کھانا کل کھائیں گے، جاؤ فلاں گھر جاؤ، جو کچھ پکا ہوا ہے لے کر آؤ. صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی تربیت کی ضرورت ہے یا اس کی مدد کی ضرورت ہے. اگر اس کا کھانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے بڑھا ہوا ہے تو اس کی تربیت کی ضرورت ہے، اور اگر اس کا کھانا نبی کے کھانے کا معیار سے گھٹا ہوا ہے تو اس کی مدد کی ضرورت ہے. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یہ پیسہ واپس لے جاؤ، ایک پیسہ ہم اس میں سے نہ لیں گے اور نہ ہم تمہیں کوئی خیر کا راستہ بتائیں گے. یہ مال کا میل خیر کے کام کے لیے نہیں ہے، یہ مال کا میل زکوٰۃ ہے، یہ مستحقین کے لیے ہے. جاؤ اپنے پہلے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرو، اگر تمہارے رشتہ داروں میں کوئی مقروض ہے یا کوئی یتیم ہے یا کوئی پریشان حال ہے یا کسی کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، سب سے پہلے تمہارے زکوٰۃ کے مال کا مصرف تمہارے اپنا اعزاء اقارب ہے. کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں ڈبل اجر ملے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر ملے گا اور قرابت داری کا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا. جاؤ. تو وہ اتنا حیران ہو گیا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں تو پہلا آدمی دیکھ رہا ہوں جو میرے مال کو واپس کر کے اور مجھے بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں اور فقراء کی تلاش میں مجھے ڈال رہا ہے، ورنہ میں نے تو ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ لوگ خیر کے تقاضے لے کے میرے پاس آتے ہیں. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. میں اب سب سے کہوں گا کہ اللہ نے جن کو مال دیا ہے، خدا کی قسم ان کے مال کا سب سے پہلا مصرف علم کی خدمت اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ ان کے مال کا سب سے پہلا مصرف ہے. نہ شادیاں ہیں، نہ کوٹھیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ اپنی خواہش کے کھانے ہیں. سب سے پہلا مصرف یہ ہے کہ دین کے احیاء کے لیے دعوت اور تعلیم، اس کے تقاضے پر اپنے پاکیزہ مال کو خرچ کرو تاکہ اس پاکیزہ مال سے پاکیزہ تعلیم، اس پاکیزہ مال سے پاکیزہ تربیت اور یہ مال کا میل صرف مستحقین کے لیے ہو، کیونکہ ان کے لیے مضر نہیں ہے. آپ دیکھتے نہیں لوگ دنیا پڑھتے ہیں، مقروض ہو کر پڑھتے ہیں، ڈاکٹر بننے کے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں. یہ کیا ضروری ہے کہ میں علم سیکھوں مفت میں اور ڈاکٹر بنوں مقروض ہو کر؟ جو دنیا کا جہل ہے اس کے لیے تو مقروض ہونے کو تیار ہیں، جو اللہ کا علم ہے اس کے لیے خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے. سوچیے آپ، ہر اسکول میں، ہر عصری تعلیم میں لوگ مال خرچ کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں ویسے اسکول میں پڑھنے کے لیے، غریب باپ کا بچہ بھی اسکول میں پڑھتا ہے، یا غریب باپ کما کر قرض لے کر کسی طرح بچے کو پڑھواتا ہے. دیکھیے آپ کون سے اسکول ایسا ہے جہاں فیس دی جاتی. اللہ کے علم مفت میں مل جاوے اور دنیا کا جہل پڑھنے کے لیے سارا مکان بیچ کر ڈاکٹر بن جاؤں، زمین بیچ کر ڈاکٹر بن جاؤں، قرض لے کر ڈاکٹر بن جاؤں. دیکھیے آپ، اور یہی وجہ ہے کہ تمہیں دینی مدارس کم ملیں گے، کالج اسکول زیادہ ملیں گے. آپ دیکھ لو کیوں؟ اس لیے کہ مال کے خرچ کرنے کا راستہ بھی اسی کو سمجھتے ہیں اور علم بھی اسی کو سمجھتے ہیں. حالانکہ علم نہیں ہے، جہل ہے. علم تو ہے جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اپنے مال، زکوٰۃ کے مال کو صحیح رخ پر لاؤ تاکہ یہ اپنی جگہ پہنچے تو اس کے منافع اور اس کے فوائد زکوٰۃ دینے والے کو بھی حاصل ہوں اور اس سے فقراء اور غرباء کو فائدہ ہو. یہ زکوٰۃ کا مال کا مصرف یہ ہے. تو کہا کہ ہم یہ 5 باتیں ہوں ہیں، اس پر ہمارا عمل ہے، اور 5 ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں. اس زمانے میں شاید مسلمانوں میں یہ خصلتیں نہیں ملیں گی جو اس زمانے میں ان کے اندر زمانے جاہلیت سے تھی. یہ بات ہے، جو خصلتیں ان میں زمانے جاہلیت سے تھیں وہ آج مسلمانوں میں زمانے اسلام میں نہیں ملتی. کہا ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے، ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے.
اللہ اکبر. کامل ایمان تو ان دو خصلتوں میں ہو گیا کہ حدیث میں آتا ہے آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان شکر ہے. اور ایک بات یہ ہے ہمارے اندر کہ اگر ہمارے دشمن پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. اس کا تو اس زمانے میں ایسا فقدان ہے کہ لوگ دشمنوں پر آفت کے آنے کے منتظر رہتے ہیں. لوگ اپنے دشمن پر مصیبت کے آنے کے منتظر ہوتے ہیں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میری مخلوق کے لیے غمخوار بنے, میری مخلوق کے لیے نفع رسان بنے, میری مخلوق کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنے. اللہ تو یہ چاہتے ہیں. جی ہاں, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, ہر ایک کو اپنے کنبے سے محبت ہوتی ہے. اللہ تو یہ چاہتے ہیں. کہا ہے خصلت یہ ہے ہمارے اندر کہ ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آتی ہے ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. ایک صفت یہ ہمارے اندر ہے کہ ہم جس بات کو طے کر لیتے ہیں اس پر اڑ جاتے ہیں, جم جاتے ہیں, ہم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے. مسلمان تو کمزور اس لیے پڑا ہے کہ ان کے درمیان وحدت کلمہ ہی نہیں ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, 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 کوئی کچھ کہہ رہا ہے. حالانکہ ایک چھوٹی سی جماعت مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ ہرقل کے سوالات, ان کے جوابات, جب ایک بات وہ سوال کرتا تھا اور صحابی اس کا جواب دیتے تھے تو ان کے تمام ساتھی ان کی بات کی تائید کرتے کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں ہماری بات بھی یہی ہے. ایک جماعت چھوٹی سی جماعت صحابہ کی. حالانکہ ابو سفیان اسلام کی کاٹ کرنے کے لیے پہنچے تھے. وہ اس ملک میں محنت کر رہے تھے دعوت کو روکنے کے لیے, اور جماعت گئی تھی دعوت کا کام کرنے کے لیے. ہرقل نے سوالات کیے, جو بات امیر صاحب کہتے تھے پوری جماعت اس بات کی تصدیق کرتی تھی, اس بات کی تائید کرتی تھی. ابو سفیان کاٹ کرنے کے لیے پہنچے تھے, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہاں ابو سفیان بھی ان کے سامنے کسی بات کا انکار کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے. یہ میں بہت عام بات کہہ رہا ہوں. جب مسلمانوں میں وحدت کلمہ نہیں رہے گی, ان کی رائے کچھ ہے, 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 تو باتیں تو خود سمجھ لے گا کہ یہ تو سارے منتشر ہیں آپس میں, ان سے کیا کرنا ہے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کو تسلی دی تھی. اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کو تسلی دی تھی, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, کہ تم ان سے پریشان مت ہو, تمہیں بظاہر اکٹھے نظر آتے ہیں مگر ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں مسلمانوں, ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن معاملہ الٹا ہوا ہے, معاملہ الٹا ہو گیا ہے. اس طرح اس زمانے میں مسلمان کو ان کے دلوں کے پھٹن کی وجہ سے ان سے کوئی نقصان نہیں تھا. اس زمانے کے غیروں کو مسلمان کے آپس کے انتشاری کی وجہ سے انہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. سب بات. اس لیے میں نے عرض کیا کہ وحدت کلمہ ایک ایسی قوت ہے کہ ہرقل کے سارے سوالات کے جوابات میں سب صحابہ وہ بات کہتے تھے جو مغیرہ بن شعبہ کہتے تھے. ہاں, اور ادھر ابو سفیان ہر بات کی تصدیق کرتے تھے, حالانکہ جھٹلانے کے لیے, کاٹ کرنے کے لیے, دعوتی کام کو روکنے کے لیے گئے تھے ملکوں میں. کہتے ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اپنی بات پر جمنا, اپنی جو بات طے کی ہے اس بات پر اڑنا, یہ ایک ان کے اندر صفت تھی. پانچویں بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ آتا تھا ہم اللہ کے فیصلے سے راضی رہتے تھے. یہ انہوں نے 5 باتیں اپنی زمانے جاہلیت کی بیان کی. آپ نے سب سن کر فرمایا فقہا دین کی پوری سمجھ رکھنے والے ہیں, ادبا ہیں, تربیت یافتہ ہیں, باادب لوگ ہیں.
اور یہ فرمایا تھا آخر میں کہ اتنی اونچی خصلتیں ان کے اندر ہیں کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. ولی نہیں فرمایا، صحابی نہیں فرمایا، روایت میں ہے انبیاء فرمایا. فرمایا قادوا یکونوا انبیاء، کہ قریب تھے سب نبی ہو جاتے اپنی اعلیٰ خصلتوں کی وجہ سے. سب نبی ہو جاتے اپنی اعلیٰ خصلتوں کی وجہ سے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر خیر کی خصلتیں مکمل ہو گئی ہیں، 5 باتیں ہماری یاد کر لو. فرمایا لا تجمعوا ما لا تاکلون، کل کے لیے اٹھا کر مت رکھو. وہ تو صرف کتا ہے اس کوشش میں ہوتا ہے کل کے لیے اٹھا کر رکھا جائے. اور ایک اس کے ساتھ ہی انسان ہے جو کل کے لیے اٹھا کر رکھتا ہے. فَمَا لَا تَجْمَعُوا مَا لَا تَأْكُلُونَ. صحابہ کرام ایسے معمول پر تھے کہ وہ روزانہ کا رزق روزانہ لے لیتے تھے. روزانہ کا رزق روزانہ لے لیتے تھے، کل کے لیے اٹھا کر نہیں رکھتے تھے. حضرت عائشہ، حضرت اسماء، ان دونوں بہنوں کا معمول عجیب تھا. ایک کا مزاج یہ تھا کہ جب کچھ آئے تو دوسروں کو زیادہ دینے کے لیے یا کسی کی بھرپور مدد کرنے کے لیے مال کو جمع کرتی تھی. حضرت عائشہ کا معمول یہ تھا کہ جو آیا فوراً نکال دیا، جو آیا فوراً نکال دیا. روزے سے تھی، روزے سے تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال بھیجا اور اسے تقسیم کر دیا. تقسیم ہونے کے ختم ہونے کے بعد باندی نے کہا کہ آپ کا روزہ تھا، افطار کے لیے کچھ روک لیتی. فرمایا کہ اب تو چلا گیا، اور اگر تو پہلے یاد دلاتی تو 1 درہم روک لیتے افطار کے لیے. مزاج یہ بنایا گیا تھا کہ اپنے آپ کو مال سے بچاؤ. اسی لیے حضرت زینب، حضرت عائشہ دونوں نے دعا کی تھی اللہ سے کہ اے اللہ، عمر کے پاس مال آنے لگا ہے، اسلام میں فتوحات ہونے لگی ہیں. اللہ اکبر. ہم تو فتوحات کے منتظر ہیں، اور انہیں جب فتوحات مل گئیں تو کیونکہ مال کے طالب نہیں تھے اس لیے ان فتوحات میں اور مال کی آمد میں دنیا سے جانے کی تمنا کرتے تھے. دنیا سے جانے کی تمنا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دنیا سے اٹھا لے. حضرت عائشہ، حضرت زینب دونوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر کے پاس مال آنے لگا ہے تو ہمیں دنیا سے اٹھا لے. حضرت زینب کی قبول ہو گئی، حضرت عائشہ کی نہیں قبول ہوئی. جی ہاں، یہاں تو یہ تمنا ہے کہ اگلے سال تک اللہ ہمیں باقی رکھے کہ آمدنی باقی آئے گی. وہاں یہ تمنا ہے کہ مال آنے لگا ہے، اے اللہ تو ہمیں اٹھا لے. سمجھتے تھے مالدار صحابہ دنیا سے خوش نہیں گئے، مالدار صحابہ دنیا سے خوش نہیں گئے، مالدار صحابہ دنیا سے خوش نہیں گئے. انہیں یہ اس بات کا غم تھا اور فکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دے کر نمٹا دیا ہے، آخرت میں ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں. اس بات کا غم تھا کہ اگر آخرت میں کہہ دیا گیا کہ تم دنیا میں مزے اڑا چکے ہو تو تمہارے لیے آخرت میں حصہ نہیں ہے.